Lesson number 13. God be praised. God be praised کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. Translation of important paragraphs. He was the only son of a حافظ. وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. After the death of his father, اپنے باپ کی وفات کے بعد، خدا یار tried to follow his father's footsteps. خدا یار نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. When he was about 16, جب وہ تقریباً 16 سال کا تھا، he went away to the city، تو وہ شہر چلا گیا. leaving his old mother behind، اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے چھوڑ کر. later، بعد میں they learned that he had worked in the house of head clerk. انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر میں کام کرتا تھا. after which he had managed to open a small shop on a footpath، جس کے بعد اس نے فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان کھولنے کا انتظام کر لیا تھا. where he began selling cut pieces، جہاں اس نے کٹ پیس بیچنا شروع کر دیے، کپڑوں کے کٹ پیس. after saving some money and gaining experience in the business، کچھ رقم بچانے کے بعد اور کاروبار میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد، he returned to the village، وہ گاؤں واپس لوٹ آیا. he then begged مولوی ابول to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. پھر اس نے مولوی ابول کی منت کی کہ وہ اس کے پہلے گاہک بن کر افتتاح کریں اور اس کی دکان کے لیے دعا کریں. inaugurate، افتتاح کرنا. that day, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother، اس دن اپنے سابق شاگرد اور اس کی بوڑھی ماں کو مایوس نہ کرنے کے لیے، مولوی ابول took a momentous decision، مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا. he went to his wife and said، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا، شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کروں. if you agree، اگر تم اتفاق کرو، let us buy a piece of cloth for Maron's suit، تو آؤ ہم مہرن کے سوٹ کے لیے کپڑا خرید لیں. in any case، ہر حال میں we will need it for her dowry، ہمیں اس کے جہیز کے لیے اس کی ضرورت ہوگی. ڈوری جہیز کہتے ہیں. my purchase in the presence of the entire village may impress them، میری خریداری سارے گاؤں کی موجودگی میں انہیں متاثر کر سکتی ہے. may Allah bless you، اللہ آپ پر رحمت کرے. she blurted out، اس نے فوراً کہا. and immediately took out the key which hung in a thread around her neck، اور فوراً چابی نکالی جو اس کی گردن کے گرد ایک دھاگے میں لٹکی ہوئی تھی. she opened the trunk، اس نے ٹرنک کھولا. ٹرنک یعنی بڑا سا ہوتا ہے، ٹین کا بنا ہوا، دھات کا بنا ہوا بکسا ہوتا ہے. took out the tin box، ٹن کا ڈبہ باہر نکالا. and placed it before her husband، اور اسے اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا. as he opened it، یوں ہی اس نے اسے کھولا، her eyes suddenly became bright with unshed tears، تو اچانک بن بہے آنسوؤں سے لبریز اس کی آنکھیں چمک اٹھی. unshed کا مطلب وہ آنسو جو ابھی گرے نہ ہوں، unshed tears انہیں کہتے ہیں، بن بہے آنسو. just then، and اسی وقت، مہرن walked in، مہرن اندر آ گئی. then she turned back with a smile، پھر وہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلی گئی. almost as if she was thinking، قریباً ایسے جیسے سوچ رہی ہو کہ I know the secret of Abba's readiness to inaugurate شمیم احمد's shop، کہ میں شمیم احمد کی دکان کے افتتاح کے سلسلے میں ابا کی تیاری کا راز جانتی ہوں. ابا مین ابا، اور سیکرٹ راز، ریڈینس تیاری، اناگوریٹ افتتاح کرنا.
مولوی ابول کاؤنٹڈ ہز سیونگس. مولوی ابول نے اپنی جمع کی ہوئی رقم گنی. دیر وار 43 روپیز. وہ 43 روپے تھے. ہی پٹ دا منی ان ہز پاکٹ. انہوں نے رقم اپنی جیب میں ڈالی. اسٹوڈ اپ سلولی اینڈ سیڈ. بہت آہستہ سے وہ کھڑے ہوئے اور کہا if somehow مہرن can be married. اگر کسی طرح مہرن کی شادی ہو جائے all my worries will disappear. تو میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں. I will feel light as a feather. میں اپنے آپ کو پروں کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کروں گا. at least for some years to come. کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے. when مولوی ابول reached شمیم احمد's new shop. جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے he found a crowd assembled there to watch the proceedings. تو وہاں اس کاروائی کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم کو پایا. most of the onlookers were women. زیادہ تر تماشائی عورتیں تھیں. they lingered to gaze with wistful longing at the colorful display. وہ رنگ برنگی نمائش کو حسرت بری تمناؤں سے نظریں جما کر دیکھنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. مولوی ابول inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. سب سے پہلے مولوی ابول نے اپنی طاقت والی آواز سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے دکان کا افتتاح کیا. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. پھر انہوں نے گلابی رنگ کا کپڑا منتخب کیا جس میں پیلے نقطوں کے درمیان خوبصورت پھولوں نے آشیانہ بنا رکھا تھا. I will need a piece from this for a young lady's suit. He said loudly. انہوں نے بآواز بلند کہا مجھے اس میں سے ایک نوجوان لڑکی کے سوٹ کے لیے کپڑا درکار ہے. overjoyed خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے یعنی نہایت خوش ہو کر شمیم احمد picked up his yard stick. شمیم احمد نے گز اٹھایا یعنی جس سے کپڑا ناپتے ہیں. uttered پھر وہ بولا in the name of Allah. بسم اللہ. silently measured 7 yards. 7 گز کپڑا ناپا. picked up the large pair of scissors. پھر اس نے بڑی کینچی پکڑی and cut the cloth اور اس میں سے کپڑا کاٹ دیا. He then folded it neatly and placed it before مولوی ابول with respect. پھر اس نے نہایت نفاست سے اسے طے کیا اور نہایت ادب سے مولوی ابول کے سامنے رکھ دیا. He almost seemed to be offering it as a big gift. تقریباً یوں لگا جیسے وہ اسے تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے. How much should I pay? مولوی ابول مولوی ابول نے پوچھا مجھے کتنی رقم ادا کرنی چاہیے. Out of respect احترام کی وجہ سے شمیم احمد hesitated for a moment. شمیم احمد لمحہ بھر کے لیے ہچکچایا. rubbed his palms اپنے ہاتھ ملتا رہا. palms کا مطلب ہتھیلیاں. cleared his throat اس نے اپنا گلا صاف کیا. and replied اور جواب دیا at the rate of 6 rupees per yard 6 روپے گز کے حساب سے it will be 42 rupees سر یہ 42 روپے بنتے ہیں جناب.
His words fell like a bombshell on مولوی ابول. اس کے الفاظ مولوی ابول پر بم کی طرح گرے. Suddenly, اچانک, he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves were falling over him. اچانک اس سے ایسا لگا کہ مختلف خانوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کے تھانوں کے تھان اس پر گر رہے ہیں. Out of ₹43, he kept ₹1 and quickly paid the rest to شمیم احمد. 43 روپے میں سے ₹1 اپنے پاس رکھ کر باقی رقم جلدی سے شمیم احمد کو ادا کر دی. تھینک یو سر، شمیم احمد said. شکریہ جناب، شمیم احمد نے کہا، فلشنگ ود ہیپینس، فرط مسرت سے چہرے پر سرخی لاتے ہوئے. یو ہیو graciously become my first customer. آپ نے شفقت فرمائی جو میرے پہلے گاہک بنے. I consider it a good omen. میں اسے ایک بہت ہی اچھا شگون سمجھتا ہوں، یعنی خوش قسمت سمجھتا ہوں. That is why I have not offered you any concession today. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ سے کوئی رعایت نہیں کی ہے. But I am your humble servant. مگر میں آپ کا ادنا خادم ہوں. I will, God willing, compensate you soon in some other way. اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد کسی اور طریقے سے آپ کو اس کی تلافی کر دوں گا.